عربوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ یہ عربوں کی غیرت بن کے ایک کر دیں۔ ہم وہ کوئی ریال خور ملا تھوڑو ہیں، وہ طاہر اشرفی جیسے جو یہ سعودی اور توحید کے پاسبان ہیں اور آج تک انہوں نے توحید پہ پہرا دیا ہے۔ تو ناظرین ہم آپ کے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب سے پہلا سوال جو ہے آج کا کہ ٹرمپ کا جو دورہ خلیج ہے سعودی عرب میں وہ گیا ہے، تو اس کا جو ادھر ملنا جلنا اور عورتوں کا ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے اوپر بہت سارے سوالات آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتا ہے مفتی صاحب؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ آپ نے جو موضوع کا تعارف کروایا شروع کے اندر، آپ نے یہ فرمایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ تعامل مع الکفار، کافروں کے ساتھ ہم کیسے رہن سہن کر سکتے ہیں۔ چونکہ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور دنیا سمٹ چکی ہے، اور گلوبل ولیج ہونے کے ناطے دنیا جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ آپس میں مل جل رہے ہیں، یعنی ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا رہنا اور یہ ساری باتیں۔ اس میں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھی سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کافروں کے ملکوں کے اندر بھی سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے جو آج کا موضوع رکھا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کافروں کے ساتھ کیسے رہن سہن کر سکتے ہیں، اسلام ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے، ہم ان کی کون سی رسموں میں شرکت کر سکتے ہیں، ہم ان کی کون سی رسموں میں شرکت نہیں کر سکتے، کیسے ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، اسلام نے کیا ہمیں طریقہ کار دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے، امید ہے انشاءاللہ ناظرین اس سے بہت فوائد حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ شریعت جو نازل فرمائی یہ مکمل شریعت ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو وہاں پر بھی مشرکین مکہ موجود تھے، ان کے ساتھ رہن سہن تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی آباد تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کیے، ان کے ساتھ بھی آپ کا لین دین اور رہن سہن تھا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو میں یہ اتنی کروں گا کہ ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ تعلق مذہبی معاملات میں، مثلا ان کی کوئی مذہبی رسمیں ہیں یا مذہبی کام ہیں، جس طرح ہندوؤں کی دیوالی ہے اور اسی طرح عیسائیوں کا وہ کرسمس آ جاتا ہے، ایسے ہی کسی اور مذہب کی کوئی اس طرح کی مذہبی رسم ہے، تو اس کے اندر مسلمانوں کا شریک ہونا، مسلمانوں کا ان کو اس کی مبارکبادیں دینا، جس طرح آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ بعض علماء بھی کرسمس کے موقع پر وہ چرچ کے اندر جا کے کیک کاٹتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر دنیاوی معاملات کوئی ایسے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، تو جو شرعی اصولوں کے مطابق جیسے آپ مسلمانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ویسے کافروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر اسلام میں رخصت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو جن چیزوں میں رخصت دیتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں میں رخصت دیتا ہے خاص طور پر مذہبی معاملات، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ہم شریک ہوں۔ اب کوئی عیسائی فوت ہو جائے تو ہم کہیں اس کے جنازے میں چلے جائیں، یہ تو نہیں جائز نا، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے وہ رسا کے ساتھ آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، اور تعزیت کے لیے بھی آپ ان کی حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی لفظ بول سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک جگہ پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، نماز کے بعد درس میرا تھا وہاں پر، تو ایک مسجد کے اندر، تو میں نے درس دینے کے لیے جب گیا تو وہاں پر مجھے درس کے بعد لوگوں نے کہا جی ہمارے مولوی صاحب جو ہیں ان کے محلے کے اندر کوئی عیسائی بچہ فوت ہوا ہے، تو انہوں نے یہ میرا جو درس تھا یہ عصر کے وقت تھا، تو انہوں نے ظہر کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان کیا جی ہمارے محلے کے اندر ایک عیسائی تھا، بڑا اچھا تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور مسجد میں اس کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے مجھے بتایا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ اندازہ کریں کہ ہم کسی مشرک کے لیے، کسی عیسائی یہودی کے لیے جو مر گیا ہے کفر کی حالت میں، ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں بیمار ہے، بیمار کرسی کر سکتے ہیں،
اسی طرح وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ورثاء کو تسلی دے سکتے ہیں، وہاں پر جا کے کہہ سکتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا ہے اور یہ آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو افسوس کا اظہار کر سکتے، اس طرح کا ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہمارے جو موضوع کے متعلقہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، باقی پروگرام کے اندر مزید وضاحت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا نا پہلا، وہ ٹرمپ کے حوالے سے، یہ چونکہ بڑا حساس موضوع ہے اور اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، میں حیران ہوں، ایک طرف غزہ کے اندر مسلمانوں پر بمباری ہے اور مسلمانوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اور اس قدر شدید مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ایک لقمہ کھانے کا نہیں وہاں پر پہنچ رہا، پانی کی ایک بوند نہیں ہم پہنچا سکتے، لیکن ٹرمپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے کیے جا رہے ہیں اور 40 کروڑ ڈالر کا جہاز اس کو گفٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اس کے ساتھ جناب اربوں ڈالرز کے معاہدے ہو رہے ہیں، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہ کی جا سکتی ہے ٹرمپ کے ساتھ، لیکن غزہ میں ہم پانی کی گھونڈ نہیں بھیج سکتے، ہماری بے بسی اور کی حد دیکھیں۔ میں حیران ہوتا ہوں آج ہمارا یہ کیسی منافقت آپ اس کو کہہ لیں، امریکہ آ کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے عرب ملکوں سے تو کہتے جی انویسٹمنٹ، امریکہ مانگے تو انویسٹمنٹ، اور اگر کوئی این جی او آ کے مانگے تو وہ کیا جی ڈونیشن ہے، اور ہمارے جیسا کوئی مولوی مدرسے کے لیے چندہ مانگنے چل جائے تو کہتے چندہ ہے جی، مولوی مانگتے ہی رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے مختلف جو سوچ بنا، چیز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ڈونیشن بھی اسی کو کہیں گے، کہتے ہیں چندہ بھی وہی ہے اور انویسٹمنٹ بھی وہی ہے، لیکن جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ ساری صورتحال ہے، اس میں ٹرمپ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو آیا ہے اور یہ سارا استقبال ہوا ہے، اس میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور حکمرانوں کو خاص طور پر اور سعودی عرب کے حکمرانوں کو خاص طور پر، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے، ہمارا لگاؤ ہے، اور وہ لگاؤ ہے توحید کی وجہ سے۔ یہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں اور توحید کے پاسبان ہیں، اور آج تک انہوں نے توحید پہ پہرا دیا ہے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ لگاؤ ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر غلط کام کرے تو ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں۔ ہم وہ کوئی ریال خور ملا تھوڑو ہیں، وہ طاہر اشرفی جیسے جو یہ سعودی عرب کی بات آئے تو فوراً جناب اس کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بات آئے غزہ کی ایک بیان نہیں آتا، اب کہاں وہ مر گیا ہے، اب کیوں نہیں بیان دیتا کہ ٹرمپ جو وہاں پر کر رہا ہے اور سعودی عرب کے جو حکمران اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، اور باقاعدہ عورتیں وہاں پر جا رہی ہیں اور ننگے منہ ہیں عورتیں بے پردہ۔ عربوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ یہ عربوں کی غیرت کہ ایک امریکی بدماش ظالم مسلمانوں کا قاتل وہ آئے اور مسلمان عورتیں ننگے چہرے کر کے اور پھر اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہو، تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور عرب کے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے یہ جو ہے نا، وگرنہ عرب کے حکمران تیار ہو جائیں زوال کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں شروع کر دی ہیں یہ زوال کی طرف لے کے جائیں گے۔